السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ میں نے ابھی جن آیات قرآن کی تلاوت کا شرح حاصل کیا، اس کے اندر اعمال کو تولے جانے کا ذکر ہے، جس کا کچھ مختصر سا ذکر سابقہ درس میں کیا گیا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے. علماء کا اختلاف ہے کہ اعمال تولے جائیں گے یا اعمال کا جزا اور سزا تولی جائے گی. اعمال سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو نیکیاں ہوئے ہیں، ان کو تولا جائے گا یا نفس اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو عمل یہ کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں آج سائنس کے کہ جو چیز مادی نہیں ہے وہ غیر مادی چیز کا بھی وزن ہو رہا ہے، اور اس کو بھی ناپ تول کر حساب کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ دھوپ کی تمازت کتنی ہے اور سردی کی برودت اور ٹھنڈک کتنی ہے، اور فضا میں کتنی گرمی ہے، کتنی ٹھنڈک ہے، یہ سب چیزوں کا اندازہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. جب مخلوق کے لیے یہ چیزیں، غیر مادی چیزیں، جب مخلوق اس کو اندازہ کر سکتی ہے، اس کو ناپ سکتی ہے، وزن کر سکتی ہے، تو خالق کائنات اعمال کو کیوں نہیں ناپ سکتا، کیوں وزن نہیں کر سکتا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ مادی غیر مادی ہر چیز کا وزن کر سکتا ہے. تو بیان کیا گیا کہ فمن ثقلت موازینہ والوزن یومئذ الحق، کہا گیا پہلے کہ یاد رکھو لوگوں کہ وزن کا کیا جانا یہ حق ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کے نیک اور برے اعمال کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، ترازو قائم کی جائے گی. اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ کو ترازو دکھائی گئی تو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی ترازو میں اے بار الہ، یہ کس کو تولا جائے گا، کیا چیز اس کے اندر وزن کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے داؤد، تم قیامت کے دن دیکھ لینا کہ یہ بڑی ترازو میں جب ہمارے نیک بندوں کے یہ نیکیاں تولی جائے گی تو یہ بڑی ترازو بھی یہ بھاری اور وزنی ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو پلڑے بنائے ہیں اس کے اندر ترازو کے، اور ایک پلڑے میں نیکیاں، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. اور جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں وزن جب ترازو میں کیا جاتا ہے تو بھاری جو پلڑا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور ہلکا پلڑا اوپر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں کا معاملہ انوکھا ہوگا کہ وہاں اگر نیکیاں اگر کسی کی بھاری اور زیادہ ہو جائیں گی تو اس کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا وہ اوپر ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. اور اوپر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا. تو والوزن یومئذ الحق، کہ یاد رکھو وزن یہ حق ہے، اٹل ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ وزن اعمال کا جو ہوگا
یہ بسا اوقات تو ہم جیسا دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی شے دکھنے میں چھوٹی رہتی ہے لیکن وزنی رہتی ہے، اور کوئی شے دکھنے میں بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے بالکل ہلکی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر بعض نیکی چھوٹی نظر آئے گی دکھنے میں، لیکن وہ اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا وزن کئی گنا بڑھ جائے گا اس کے اندر۔ اسی طرح عمل یہ زیادہ نظر آئے گا بسا اوقات، لیکن وہاں اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے اور خلوص نیت نہیں ہے تو وہ بڑا عمل بھی چھوٹا بن جائے گا، اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ عمل کا وزن اور اس کا گراوٹ یہ خلوص اور اخلاص کے بنیاد پر ہوگی۔ جیسا جتنا عمل خلوص اور اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ کیا جائے گا، وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو وہ وزنی بن جائے گا اللہ کے پاس۔ اور چنانچہ علماء نے اس کی مثال دیا کہ ایک شخص ہے نماز ادا کرتا ہے، تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ اس کو رستے میں صعوبتیں ہیں، مشکلات ہے، اور اس کو ناہموار راستے سے ہوتے ہوئے گزر کر نماز کو آنا پڑ رہا ہے۔ ایک شخص ہے گھر مسجد کے بازو اس کا گھر ہے، فوراً آسانی سے آ جاتا ہے۔ ایک تکلیف اٹھا کر آ رہا ہے کہ دونوں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ تکالیف اٹھا کر وہاں سے آ رہا ہے یا راحت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو دونوں عمل برابر نہیں ہوں گے۔ اس کا عمل میں تکلیف اور شدت اور وہ کیا ہے اس کو تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، تو اس کا عمل کا وزن بڑھ جائے گا اس کے اندر۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ ایمان جس کا بھاری اور وزن ہوگا، اور خصوصاً ایمان بھاری اور وزنی کب ہوتا ہے، یہ جب اللہ اس کے رسول کا عشق اور محبت جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ایمان بھی بھاری بن جاتا ہے۔ تو حضور کے عشق و محبت کی بنیاد پر جس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزنی بن جاتا ہے۔ کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایک عمل ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عمل بڑا بھی رہا تو وہ وزنی نہیں ہو سکتا، لیکن وہی وہ صحابہ کا عمل ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، عشق و محبت کے انہوں نے انوکھے مثالیں انہوں نے قائم کی، اور بہت ہی عشق و محبت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں انہوں نے جو دیا ہے اس کے اندر، ان کا چھوٹا سا عمل بھی یہ اللہ کے نزدیک بڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف خود اشارہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کا 1 کلو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا تمہارا پہاڑ برابر سونا تو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر میرے صحابہ کا 1 کلو وزن۔ تو کیوں ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کے اندر اخلاص بھی تھا اور اللہ اس کے رسول کی سچی محبت تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ایسا ان کے اندر سما گیا تھا کہ وہ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے عمل کرتے تھے، تو ان کا عمل میں اللہ تعالیٰ اور وزنی ان کو بنا دیتا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ہر ایک کے اپنے خلوص نیت کے اعتبار سے اس کا کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، جس کسی کا میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فاولئک هم المفلحون، وہی شخص ایسے ہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح اور کامیابی یہ کب حاصل ہوگی؟ جیسا کہ اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تم کو نماز پڑھنے میں ملے گی، تم کو اللہ کی عبادت کرنے میں ملتی ہے کامیابی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دنیا میں عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، جب آخرت میں ان کا وزن کیا جائے گا اعمال کا، تو وہ فلاح کی طرف دنیا میں آتے تھے، اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے وہ دنیا میں عبادتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کامیابی اور فلاح کا تعلق یہ ہمارے اپنے نظریات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ فلاح اور کامیابی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھے سے اچھی زندگی بسر کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری کیا ہے مقصد حیات ہمارا یہ کام آ گیا، ہم بڑے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کامیابی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے پر نہیں ہے، کامیابی وہی ہے جب آپ کا وزن کیا جائے آپ کے گناہوں کا نیکوں کا، تو آپ کا نیکوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو وہ کامیابی اصل کامیابی۔ فاولئک هم المفلحون، یہاں کی
کامیابی اور یہاں کی ترقیاں، یہاں درجات اور یہاں کی بلندیاں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کل آخرت کی میں نجات پا جانا اور گناہوں سے کے مقابلے میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کسی کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس کا پلڑا یہ نیچے کی طرف جھک جائے گا اور نیکیوں کا وزن کم ہوگا، گناہوں کا وزن اگر زیادہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کر لیا، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کر لیا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، بما كانوا بآياتنا يظلمون، کیوں ہماری آیتوں کو اوپر وہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، بما كانوا بآياتنا ہماری آیتوں پر زیادتی اور ظلم کرتے تھے۔ آیتوں پر زیادتی کرنے کے معنی کیا ہے؟ ہماری آیات اور ہماری احکامات و آیات کے ذریعے جو ہم نے جو پہنچائے ہیں وہ احکامات پر عمل پیرا نہ ہو کر وہ ہماری آیتوں پر بھی ظلم کرتے تھے اور ظلم کر کے انہوں نے اپنے نفس کا گھاٹا کر لیا، خسارے میں ہو گئے۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا خسارہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کہ وہ اصل پونجی بھی ختم ہو جائے، نفع بھی ختم ہو جائے تو اس وقت ایسے وقت میں خسارہ بنا جاتا ہے۔ اب آپ کاروبار میں کچھ پیسے لگائے اس کے اندر تو پیسے لگانے کے بعد آپ کو پروفٹ اور منافع آ رہا تھا، اب منافع کم ہو گیا، یہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن اس کے ساتھ نفع کم ہوتے ہوتے آپ کی اصل پونجی بھی پوری غارت ہو گئی اور پوری ضائع ہو گئی، تو ایسے وقت میں بولتے ہیں خسارہ کہ اصل رقم بھی چلے گئی اور منافع جو آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو ایسے وقت میں اس کو خسارہ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے شخص کا جس کے پلڑا نام اعمال کا گناہوں سے یہ ہلکا ہو جائے گا تو ایسے شخص کے لیے بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے یہ، کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کے سانسوں کو یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکام کے مطابق نہ گزار کر اس نے اپنی اصل پونجی اور اصلی رقم کو بھی اس نے اپنے ضائع کر لیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو زندگی دیا، اس کی سانسیں دیا، ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے امانت ہے، تو جب یہ بندہ یہ سانسوں کو اپنے یہ سانس انسان یہ دنیا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، یہی سانس یہ بندہ اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، تو جو سانسیں اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے، اللہ کے احکامات میں گزر رہی ہے، تو گویا کہ یہ اپنی سانسوں کی رقم سے نیکیاں کما رہا ہے اور کامیابی کما رہا ہے، اور جو اپنی سانسیں اللہ کی دی ہوئی سانسوں کے ذریعے سے گناہ کما رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی اصلی پونجی رقم کو ضائع کر رہا ہے، خسارے میں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر اپنے نفسوں کا گھاٹا کر لیا۔ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ کس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں پر ظلم کیا، زیادتی کیا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں آیتوں سے مراد یہاں پر احکامات بھی ہے، قرآنی آیتوں کو کیا ہے نہ ماننا، یا قرآنی آیتوں کو ماننے کے بعد بھی اس کے اوپر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرنا، یہ بھی آیت پر ظلم کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، قرآن کریم ہے، کہ انہوں نے قرآن کے حق کو بھی ادا نہیں کیا اور حضور پاک علیہ السلام کے بھی حق کو ادا نہیں کیا، حضور کی ذات پر بھی انہوں نے زیادتی کیا، قرآن پر بھی زیادتی کیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو اب یہاں پر قیامت کے میدان میں کہ جہاں پر کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پر مختلف طریقے سے یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر اس کی رحمت کے نظارے بھی وہاں پر نظر آنے لگیں گے۔ اس کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندے کے یہ نام اعمال کا گناہوں کا رجسٹر کھولیں گے تو اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر نکلیں گے، تو گناہوں میں بھرے ہوئے رہیں گے۔ 99 رجسٹر، دفتر تو مراد بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، 99 پورے گناہوں سے ملوث ہوں گے، اس کے پاس نیکی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ بندے کو قائل کروائے گا، دیکھ کہ تیرے 99 گناہوں کے رجسٹر ہے، تو اس کو مان رہا ہے، تو یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا،
99 رجسٹر جو بھرے ہوئے ہیں سب گناہوں کا اعتراف اس سے کروائیں گے. وہ کہے گا کہ تو یہ بھی کرا تھا، یہ بھی کرا تھا، یہ بھی کرا تھا. اللہ فرمائے گا کیا میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں بار الہ غلط نہیں لکھے تیرے فرشتے، یقیناً میں ان تمام گناہوں کو کا میں ملوث تھا، کہ گناہوں کا میں نے ارتکاب کیا تھا. اعتراف کر لے گا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے جب اعتراف کر لے گا اور کوئی اس کے پاس نیکی نہیں رہے گی، اور جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا فرشتوں کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رکو اس بندے کو، رکاؤ. رکانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نام اعمال میں جو پڑھنے میں جو نیکیاں نہیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چٹھی اس کے اندر ڈالے گا اور فرمائے گا کہ یہ بندہ، یہ تو اس کے اعمال تھے، اس کے کامیں تھے، اس نے گناہ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لاکھ گناہ گار تھا، لیکن میرے وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا، یہ مسلمان تھا. یہ تو میں اپنے پاس سے میرے نام کی چٹھی اس کے نام کو پڑھنے میں، نیکیوں کے پڑھنے میں ڈال رہا ہوں. جیسا ہی اللہ تعالیٰ کے نام کے اعتراف کو وہ کرتا تھا دنیا میں، اس کے وہ چٹھی وہاں ڈالی جائے گی تو فوراً اس کا نام اعمال وہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ وہ تیرے کام تھے، یہ میرا نام ہے. تیرے کام گناہوں کے پڑھنے کو بھر دیے تھے اور میرا نام نیکیوں کے پڑھنے کو بھر دیا. چنانچہ اور اس طرح کی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے نظارے وہاں پر بتلائے گا کہ ہم چاہیں تو کسی کو سب سے بڑا خطرناک سے خطرناک گناہ گار بھی رہے گا تو ہم چاہیں تو اس کے اوپر رحم و کرم فرمائیں گے. چنانچہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ امت محمدی کا ایک شخص کو یہ دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو پکاریں گے واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا فرد دوزخ کی طرف جا رہا ہے، دیکھو. تو حضور پاک علیہ السلام فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، لپکیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا بات ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے کے یہ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، اس کا وزن اعمال کیا گیا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا یہ نیچے رہا اور گناہوں کا پلڑا بھاری رہا، اس وجہ سے اس کو ہم دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام فرمائیں گے ٹھہرو ذرا، اور حضور پاک علیہ السلام اپنے پاس سے ایک چٹھی نکال کر وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے. جیسا ہی ڈالیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پلڑا بھاری ہونے کے ساتھ ہی اس کو خوشخبری سنائی جائے گی جنت کی طرف. تو وہ بندہ کہے گا کہ جب فرشتے جو اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے وہ بندہ کہے گا وہ میرے ٹھہرو کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرے آڑے وقت پہ کام آئی اور میری ایسے وقت پہ میری مدد کی. تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آئے گا کیا اور کہے گا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں اور آپ نے میرے ساتھ یہ ایک معاملہ کیا ہے، آپ کون ہے؟ تو حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو کہے گا کہ پھر یہ کیا چٹھی تھی جو تو آپ نے میرے نام اعمال میں نیکیوں کے ڈالے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ چٹھی ہے جو مجھ پر تو دنیا میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ تیرا درود شریف میرے پاس محفوظ تھا، وہ درود شریف کی چٹھی کو تیرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو اس طرح وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھلکیاں بھی ہوں گی. حضور پاک علیہ السلام جو امتوں کو اپنی شفاعت کے معاملات بھی وہاں پر کریں گے. تو غرض یہ کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ معاملہ ہونے والا ہے، وہاں پر یہ بندوں کا وزن اعمال کیا جائے گا، ایک ایک پائے کا حساب وہاں پر لیا جانے والا ہے، ایک ایک نیکی کا بھی حساب ہوگا، ایک ایک گناہ کا حساب ہوگا. تو اس کو پیش نظر رکھ کر تم دنیا میں زندگی بسر کرو اور یاد رکھو کہ ہم نے دنیا میں تم کو کیوں بھیجا ہے، کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد حیات کو بھی تم جانو. چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. پھر فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اے لوگوں ہم نے تم کو زمین پر قدرت دی، طاقت دیا، زمین پر تم کو جمایا، بسایا، تم کو ہر قسم کے تمہارے لیے سامان مہیا کیے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے تم کو اس زمین کے اندر تمہاری معیشت کی تمام اسباب کو مہیا کر دیا، تمہارے روزی کے اسباب کو مہیا کر دیا، زندگی گزارنے کے تمام اسباب کو تمہارے لیے ہم نے اس زمین کے اندر مقرر کر دیا، مہیا کر دیا. دیکھو تمہارے تو اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے اوپر بسایا، اگرچہ کہ مختلف مخلوقات رہتی ہے، لیکن زمین پر جو اتھارٹی اور جو قوت، جو طاقت، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جنات بھی تو دنیا میں زمین پر رہتے ہیں، لیکن ان کے ایسے کوئی زمین کے اوپر بہترین مکانات، بہترین یہ تمام چیزیں، ان کے کارخانے، دفتر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ جانور بھی زمین پر روئے زمین پر رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی نہ گھر ہے، نہ ان کا کوئی ایسے ظاہری اسباب ان کے پاس معیشت کی کوئی ایسی وہاں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے تحت ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی کہ ہم نے اس کو مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو ہم نے ایک قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ تم زمین میں رہ کر جیسے چاہے تم تصرف کر سکتے ہو۔ انسان زمین میں رہ کر اب زمین کے ذریعے سے ہی کیا کیا تصرفات کر رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، زمین میں تم کو ہم نے قدرت اور طاقت دی کہ اب زمین تمہاری روزی کا بھی ذریعہ ہے، تمہاری معیشت کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہارے لیے ہمہ اقسام کے اناج اور غلے بھی نکالے، ہمہ اقسام کے میوے اور فواکہ بھی تمہارے لیے ہم نے نکالے۔ زمین ہی سے سب کچھ نکل رہی ہے، زمین ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رہنا بسنا اور سب زمین پر ہے، بلکہ یہی نہیں رہنا بسنا زمین پر ہے بلکہ غذا اور روزی کا ذریعہ بھی زمین ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ زمین کو روزی کا ذریعہ بنایا اس کے اندر کہ علماء فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، اس کے اندر دھوپ بھی ضروری ہے، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں نفس سے سورج کی روشنی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر مٹی پر جب اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اپنے اثرات کو مرتب کرتی ہے اس کے اندر۔ تو سورج کی روشنی کے لیے بھی ہوا کو، فضاؤں میں ہوا کا ہونا، یہ سب چیزیں یہ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے زمین کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں زمین پر اپنا اثر دکھائے گی، اثر کرے گی، تب زمین اپنے اندر سے پھل اور پھول کو نکالنے والی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ فرمانا مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے زمین پر قدرت دیا، طاقت دیا، بسایا، اور یاد رکھو کہ اس زمین کیسا تمہارے تابع بن کر رہ رہی ہے، کس طرح تم جیسا چاہے اس کے اندر تصرف کرتے ہو، لوٹ پوٹ کرتے ہو، اور تم اس زمین کے اندر تم جیسے چاہے اس کے اندر مکانات بنا رہے ہو۔ زمین کو اب آج کل تو انڈر گراؤنڈ کیا فلورز بن رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ کیا ہے مکانات بن رہے ہیں، اس کے اندر تم جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کر رہے ہو۔ اس کے اندر ہم نے تم کو ہر قسم کے تصرف کا اختیار اور قدرت دے دیا، مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھو کہ زمین جیسا زمین کے اندر اس کی مزاج میں عاجزی انکساری ہے، وہ عاجزی انکساری تم بھی اپنے اندر پیدا کرو اس کے اندر۔ کیوں؟ تم کو بھی اللہ ہم نے زمین مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ عاجزی انکساری کرنا، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ کہ تم بھی جب تک عاجزی انکساری کرو گے، تو جب تک انسان عاجزی انکساری کرتا رہے گا تو زمین عاجز بن کر اپنے سے پھل اور پھول کو نکالتی ہے۔ انسان عاجز اور انکساری کی زندگی بسر کرے گا تو اس سے بھی نیکیوں کے ثمرات اور پھل نکلنے لگے گا اس کے اندر۔ جب تک انسان کے اندر تکبر رہے گا اور تو وہ تکبر کے بعد اس کے اندر نیکیوں کی ثمرات اور پھل نہیں نکل سکتے۔ انسان کے اندر عاجزی آئے گی تو وہ نیکیاں کرے گا، نیکیوں کے بعد اس کو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اگر کوئی زمین اگر سخت ہو جائے اور وہ عاجزی انکساری کو اگر ترک کر دے تو وہ سخت زمین سے کوئی نہ زمین سے کھیتی نکلے گی، نہ پیداوار نکلے گی، نہ کوئی پھل اور پھول نکل سکتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ زمین اپنی عاجزی کے ذریعے سے ہم کو بتا رہی ہے کہ انسان کو بھی عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اسی زمین کے اندر ہر قسم کی معیشت کے اسباب مہیا فرما دیے۔ اب تم کو جو بھی کرنا ہے اسی زمین سے کرنے کا ہے، زمین سے نکالنے کا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تمہارے لیے ہم نے غذا بھی زمین ہی سے بنائی، تمہارے لذت اور تمہارے مزے کے لیے میوے بھی زمین سے ہم نے نکالے، اس کے اندر ہر قسم کی چیزیں ہم نے تم کو زمین سے نکالی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہاری معیشت، تمہارے اسباب زندگی، تمام چیزوں کو ہم نے منحصر کر دیا زمین کے اوپر۔ اور تو تم اس زمین پر رہ کر زندگی بسر کر رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ ہم نے تم کو ہر قسم کی سہولت پہنچا دیا، ہر قسم کے تمہارے لیے رہنے کے اسباب،
کھانے پینے کے اسباب اور روزی کمانے کے اسباب اور اپنے ذرائع آمدنی کو بڑھانے کے اسباب، ہر قسم کے اسباب کو تمہارے لیے زمین میں مہیا کر دیا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ یہ سب چیز ہم نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز تمہارے لیے مہیا کر دی ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر شے تمہارے سامنے سرنگو کر دی گئی ہے۔ سورج تمہارے تابع ہے، چاند تمہارے تابع ہے، ہوائیں تمہارے لیے ہموار ہیں، دھوپ تمہارے لیے نکالی جا رہی ہے، سب چیزیں تمہارے لیے ہے، لیکن تم ہمارے لیے بنائے گئے۔ سب چیزیں تمہارے لیے ہم نے مہیا کی، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم یہ سب چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے فائدہ دینے والے کی عبادت اور اس کی بندگی کرے، اس کا شکر گزار بنے۔ تو جعلنا لکم فیہا معاشر، اللہ تعالیٰ خود آگے فرمانا قلیلا ما تشکرون، کیا ہی تم ناشکرے ہو، کیا ہی تم ناشکری کرتے ہو، کیا ہی بدترین تم ناشکر گزار ہو کہ اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہم نے مہیا فرما دی، لیکن اس کے باوجود بھی تم یہ جس نعمتیں دینے والے کی ہی بندگی اور پرستش کرنے سے تم جی چرا رہے ہو۔ اس کے اندر علماء مثال دیتے ہیں اس کے اندر کہ تم جس جانوروں کو پالتے ہو، جس جانوروں کو روزی دیتے ہو، تو وہ جانوروں کو دیکھو، ان سے سبق سیکھو۔ وہ جانور تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، تم اس کو روزی پہنچاتے ہیں، دانا چارہ ڈالتے ہیں تو تمہارے پیچھے پیچھے تمہارا تابع بن کے رہتا ہے۔ یہ ایک جانور سے سبق سیکھو کہ چارہ اور دانا ڈالنے والے کے یہ اس کی سرنگوئی کرنی چاہیے، اس کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ وہ جانور ہو کر وہ حیوان ناطق نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، وہ تو گونگا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مالک کی فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے۔ تم کیسے اشرف المخلوقات ہو، کیسے تم کرمنا بنی آدمہ کا تاج اپنے سر پر لیے ہوئے ہے کہ ہم نے تم کو عزت کے سے سرفراز کیا تمام مخلوقات میں۔ تو عزت سے سرفراز کیے جانے کا کیا یہی مقصد ہے کہ تم جانوروں کی زندگی سے بھی تمہاری زندگی گئی گزری ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اور کھائے اس کا اور گائے کسی کا، یہ انسان کا شیوا نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو جانور کا بھی شیوا عادت نہیں ہے کہ جس کا کھاتا ہے جانور اسی کی گاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے اندر تو انسان کیسی یہ ناشکرا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تم ناشکرے ہو اور شکر تم سے ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم اگر شکر بجا لاؤ گے اور عطا کرنے والے کی نعمتوں پر یہ شکر بھی بجا لاؤ گے اور عطا کرنے والی نعمتوں کا شکر بجا لا کر جس نعمت کو جس کے لیے دیا گیا ہے اس میں اس کو صرف کرو گے، تو پھر یقیناً یاد رکھو لئن شکرتم لازیدنکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا شکر کے ہم محتاج ہیں، تمہارے شکر سے ہماری یہ ذات میں ہماری شان میں اضافہ ہونے والا ہے؟ نہیں نہیں، تمہارے شکر سے ہمارے لیے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے شکر سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم ہی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، تم شکر گزار بن جاؤ، ہم تمہارے اور نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں۔